کر لیا، اپنے ملک میں غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی، عمران خان کو لانے والے پچھتا تو رہے ہوں گے۔ بہت افسوس ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، اس معاملے میں بہت دکھی ہوں، لیکن اس سے ہمارا جذبہ اور بھی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے حوصلہ مزید بڑھا، کوئی پچھتاوا نہیں۔ نواز شریف کا شہباز شریف کی گرفتاری پر دکھ کا اظہار، کہا ہمارے بچوں کے ساتھ ہونے والا سلوک تاریخی سیاہ رویہ ہے۔ شہباز شریف صاحب شین لیگ کے اندر ہونے کی سب سے زیادہ اگر خوشی کسی کو ہوئی ہے تو وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور میم لیگ کو ہوئی ہے۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ان کی مسکراہٹیں وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھیں۔ تو جناب اس وقت شین لیگ کا چیپٹر کلوز، نون لیگ باہر، میم لیگ کھیلے گی، جتنا کھیلے گی اتنا اس پارٹی کا اور اپنے خاندان کا بیڑا گرک۔ نون لیگ باہر، شین لیگ اندر ہو گئی، میم لیگ اب کھل کر کھیلے گی۔ فیاض الحسن چوہان کے تاک تاک کر نشانے، کہا شہباز شریف جس کا نام ہے وہ کرپشن میں بے لگام ہے۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پر بھی جہاں اظہار رائے کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہے یہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ جو ہوا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں ہوگا، اس کے بعد دیگر جلسے بھی ہوں گے، جلوس ہوں گے، احتجاج ہوگا، ریلیاں ہوں گی، لانگ مارچ ہوگا۔ ملک میں جو حالات پیدا ہوئے اس کی ذمہ داری 2018 کے الیکشن پر رکھی جو منصفانہ نہیں تھے۔ سلیکٹڈ اور غیر جمہوری حکومت سے عوام کو نجات دلائیں گے، شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ سڑکوں چوراہوں پر احتجاج ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری حکومتی کمزوری کا ثبوت ہے۔ نواز شریف نے لندن جا کر وعدہ خلافی کی، علاج نہیں کرایا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جانے کی اجازت دی، وہاں علاج نہیں ہو رہا تو واپس آ جائیں۔ خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن اور ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب کو دیدہ دلیری کے ساتھ نیب گردی کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ظاہر سی بات ہے جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کی اے پی سی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی وہ ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی اکتوبر نومبر تک اپوزیشن چپ کر کے بیٹھے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ریلنٹلیس قسم کا پریشر آ رہا ہے، مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی، شہباز شریف کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد کے واقعات آپ کو پتہ ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کافی پریشر میں ہے حکومت۔ نیب کی حکومت کو دیکھنے والی آنکھ اندھی ہو چکی، نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ احسن اقبال کے تاک تاک کر نشانے، محمد زبیر کا کہنا ہے کہ اب ڈر اور جھجک ختم ہو گئی۔ نون لیگ کا گرفتاریوں پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ، نواز شریف کی پی ڈی ایم میں جارحانہ کردار نبھانے کی ہدایت، رہنماؤں نے نواز شریف کو بغیر علاج پاکستان آنے سے روک دیا۔ الیکشن ضرور ہوں گے مگر 2023 سے پہلے نہیں، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اراکین اسمبلی عاصم نصیر اور سعید احمد سعدی سے گفتگو، کہا عوام حکومت مخالف کسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ سے ارکان اسمبلی کی ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا، سردار عثمان بزدار کی مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا جائز کاموں میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا۔ مریم نواز کی پیشی پر ہنگامہ آرائی کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت، محمد صفدر اور رانا ثناءاللہ سمیت لیگی رہنماؤں کی ضمانت میں 6 اکتوبر تک توسیع۔ چیئرمین نیب پارٹی ہے میرے خلاف، نوٹس بھیج کے مجھے نہ ڈرائے، میں ڈرنے والی ہڈی نہیں ہوں۔ 1947 سے پہلے جو تحریک چلی تھی اس کے بعد
ये एक बड़ी तहरीक आज़ादी की जा रही है, जमहूरियत की आज़ादी की, आइन की आज़ादी की, अदालतों की आज़ादी की, वकला की आज़ादी की, गरीब आवाम की आज़ादी की, ये इतनी बड़ी तहरीक बनने जा रही है। 72 से जायदादें आ रही है। मैं तो पीरों की औलाद हूँ, मेरे तो आस्थानों से इतना पैसा आता है कि तुम्हारे करप्शन के से मैं तो साल में ज्यादा मुझे मिल जाता है। ऑपोजिशन ने बड़ी तहरीक शुरू कर दी, नैब के नोटिस रोक नहीं पाएंगे। मोहम्मद सफदर का नैब पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम, कहा डरने वाला नहीं, JIT के लिए इस्लामाबाद जाऊंगा। हुकूमत ने आवाम को 2 रुपए का रिलीफ न दिया, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, डीजल 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता, फैसले का इत्तलाक 15 अक्टूबर तक के लिए होगा। ओगरा ने आवाम पर LPG बम गिरा दिया, LPG की कीमत में 3 रुपए किलो इजाफा, नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक रात 12 बजे LPG 120 रुपए फी किलो मिलेगी। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू, बच्चे 6 माह बाद मास्क पहनने स्कूल पहुंचे, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाई का आगाज, कोरोना SOPs अमल दरामद का जायजा लेने के लिए टीमें तश्कील, बच्चे दोस्तों से मिलकर खुश हुए। मैं स्कूल में आ रही थी तो बहुत डर लग रहा था, अब मैं अपने फ्रेंड से भी मिला और टीचर्स भी गाइड कर रहे हैं और हम लोगों ने मार्क्स भी लगाए हुए हैं। इतने दिनों बाद हम स्कूल आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा इंतहाई सिलेबस बहुत मुश्किल है जो हम पढ़ाई करके इसको पूरा करेंगे। स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है पहले, और हमारे पास 5 वीक्स हैं जिसमें हमने अपना सिलेबस मुकम्मल करना है, तो हमें अपने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और क्या कहता है, टीचर को देख के भी अच्छा लग रहा है और फ्रेंड्स को भी देख के अच्छा लग रहा है। कोरोना के हमले खत्म ना हो सके, इस सूबे में मजीद 86 अफराद में वायरस की तस्दीक, मरीजों की मजमूई तादाद 99,378 हो गई। शहर में मजीद 39 अफराद शिकार बन गए। कोरोना वायरस के साथ डेंगू का खतरा भी मंडलाने लगा। सूबे में एक रोज के दौरान 5 अफराद में डेंगू की तस्दीक, रिपोर्ट होने वाले मरीजों में से 4 का ताल्लुक लाहौर से है। गर्द शहर को लपेट में लेने लगी, लाहौर पर स्मोक का खतरा, मौसम बदलने के साथ फजाई आलूदगी में इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 तक पहुंच गया, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में बड़ी तब्दीली, DG चौधरी मसूद उल हक का तबादला, सालिहा सईद DG एक्साइज एंड टैक्सेशन तयशुनात, मसूद उल हक से नारकोटिक्स कंट्रोल का ओहदा भी वापस। आप लोग भी आउटसोर्स करते हैं, आप आगे देते हैं, तो उस मकसद के लिए कल 1 अक्टूबर है, हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की नहीं पंजाब की तहरीक का सबसे बड़ा एक न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू तकरीबन 30 अरब रुपए से ज़्यादा। कल वज़ीर आला पंजाब इंशाअल्लाह 1 बजे उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। पाकिस्तान को रवां बरस जूतों के रिकॉर्ड ऑर्डर मिले, असलम इकबाल का PFMA की तकरीब से खिताब, मसाइल के हल की यकीन दहानी, कहा जल्द मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद जाऊंगा। सरमायाकारी का फरोग, 5 बरस में 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी लाजमी है। अब जमा के मरकजी रहनुमा गौहर एजाज का तकरीब से खिताब, नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। हुकूमत PHA को पार्क्स में कायम रेस्टोरेंट्स कैफेज को ताले लगाने से रोके, सदर लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन का कहना है कोरोना के बायस 6 माह का किराया मुआफ किया जाए।
زمین کھا گئی یا پھر آسمان نکل گیا؟ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ملھی تاحال پولیس کے ہتھے نہ لگا۔ پولیس ٹیموں کو ملزم کے حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو نہ مل سکا۔ راوی روڈ کے علاقے میں ریسر گینگ نے ات مچا دی۔ رات گئے فائرنگ معمول، موٹر سائیکل سواروں کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر پولیس ملزم تاحال گرفتار نہ کر سکی۔ مصری شاہ پولیس کی کارروائی، ٹک ٹاک پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم کی اسلحہ نمائش کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ملزم کے قبضہ سے پسٹل اور گولیاں برآمد۔ شہر میں جرائم کی شرح روز بروز بڑھنے لگی۔ جوئے کے اڈوں کی بھی بھرمار، گلیوں اور بازاروں میں 12,000 سے زائد اڈوں کا انکشاف۔ پولیس رپورٹ نے ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ تھانہ کاہنہ کی حدود میں شہری محمد رفیق کے اندھے قتل کا ڈراپ سین۔ بیٹے ہی اپنے باپ کے قاتل نکلے۔ برے کاموں سے روکنے پر بیٹوں نے باپ کو فائرنگ کر کے مار ڈالا۔ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ یا پھر کچھ اور؟ شیخوپورہ کے سیم نالہ سے 4 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد، مرنے والوں میں خاتون بھی شامل، چاروں لاشیں مردہ خانے منتقل۔ شیخوپورہ کی گلیاں بازار غیر محفوظ، دن دہاڑے ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ 3 ڈاکو ایزی پیسہ شاپ سے 12 لاکھ لوٹ کر فرار۔ واردات کی فوٹیج لاہور رنگ پر۔ سمن آباد پولیس کی کارروائی، گاڑیوں کی بیٹریاں، موٹر سائیکل چرانے والا گینگ گرفتار۔ نواں کوٹ پولیس نے 6 رکنی ڈکیتی گینگ دھر لیا، 10 لاکھ روپے برآمد۔ سی سی پی او کا ڈولفن بیورو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، عمر شیخ کا ڈولفن فورس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تبدیلیاں لانے کا فیصلہ، سیف سٹی سے مؤثر کمیونیکیشن نظام تشکیل دینے کی ہدایت۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی کی حدود سے پہلے غیر قانونی منڈی قائم، منڈی کو جانے والے راستے پر تجاوزات کی بھرمار۔ LWMC کا عملہ تجاوزات کے خلاف کارروائی میں ناکام۔ کرپشن کے خلاف لڑنے والے ادارے میں کرپشن ناقابل قبول، ڈی جی اینٹی کرپشن ان ایکشن، 12 بدعنوان آفیسرز اور اہلکار نوکری سے فارغ، قبضہ سے رقم بھی برآمد کر لی۔ وزیر زکوٰۃ و عشر میاں شوکت علی لالیکا کی کینال ویو پارٹی سیکریٹریٹ آمد، صدر PTI سینٹرل پنجاب اجاز چودھری سے ملاقات، پارٹی حکومتی امور پر تبادلہ خیال۔ وائس چیئرمین LGA کی زیر صدارت اجلاس، لینڈ یوزر ریگولیشنز کی منظوری۔ SM عمران کا کہنا ہے کہ لینڈ یوزر ریگولیشن سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور ڈویژن کا اجلاس، 9 منتخب عہدیداروں نے حلف لیا۔ رخسانہ ظفر نے بطور صدر اور فائزہ نبیل نے سینئر نائب صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا کیس، FIA نے گلوکارہ میشا شفیع سمیت 9 ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی۔ میشا شفیع نے علی ظفر پر ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔ ہائی کورٹ میں بچہ حوالگی کیس کی سماعت، ماں 5 بچوں کو بلکتا چھوڑ کر چلی گئی، خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بچے بھی پاس رکھے، خاتون کا موقف، وکلا اور سائلین بھی افسردہ۔ PIA کے پائلٹ کا لائسنس معطل کرنے کا کیس، ہائی کورٹ نے سول ایویشن کو عاصم عزیز کے خلاف مزید ایکشن لینے سے روک دیا، نوٹس بھی جاری کر دیا۔
سیمل کامران کی جعلی ڈگری کا کیس، لاہور ہائی کورٹ کا کیس کی سماعت سیشن کورٹ میں جاری رکھنے کا حکم۔ سیمل کامران نے کیس بند کرانے کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ بچے کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت، ایس ایس پی آپریشنز کو پیش نہ ہونے پر شو کوز نوٹس جاری، ہائی کورٹ کا ایس ایس پی آپریشنز کو جواب سمیت 2 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم۔ فوڈ اتھارٹی جعلساز مافیا کے خلاف ان ایکشن، مضر صحت ناقص کیچپ مائونیز تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا، 2112 کلو ناقص کیچپ اور مائونیز برآمد، حکام نے فیکٹری کو سیل کر دیا۔ وزیر قانون کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس، چہلم حضرت امام حسین حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے انتظامات کا جائزہ لیا، حکام کی راجہ بشارت کو سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اوقاف اور مذہبی امور کا داتا دربار کا دورہ، عرس کے لیے انتظامات کا جائزہ، ناقص انتظامات پر اظہار برہمی، سید الحسن شاہ کا کہنا ہے زائرین کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ شجاعت حسین کا انساد برنی کا فون، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر گفتگو کی، وزیر اعظم سے کورونا سے متاثر اوورسیز پاکستانیوں کی میت اور لواحقین کو واپس لانے کے لیے فنڈز قائم کرنے کا مطالبہ۔ طیاروں کے ساتھ پرندوں کے ٹکرانے سے ہونے والے حادثات انسانی جانوں کے لیے بھی خطرہ ہیں، ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے ہوائی سفر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیمپس میں خواتین کی ترقی کے حوالے سے ورکشاپ کا اہتمام، اختتامی تقریب میں صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ آشفہ ریاض کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈائریکٹر آپریشن اور کینیڈین سماجی رہنما ڈینیل ایم کا نور تھیلیسیمیا کا دورہ، مریض بچوں کو دی گئی سہولیات کا جائزہ، بچوں کے ساتھ ملاقات، گھل مل گئے، تحائف بھی تقسیم کیے۔ پنک ربن کے زیر اہتمام بریسٹ کینسر آگاہی مہم کا آغاز، رواں برس آگاہی کے ساتھ مریضوں کو مسائل سے نکالنے، حل فراہم کرنے کے لیے بھی تجاویز پیش کی جائیں گی۔ پی ایس ایل میں لائیو سٹریمنگ پر جوا کرایا گیا، بھارتی براڈ کاسٹرز کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا گیا، تحریک بحالی کرکٹ کا الزام، کہا موجودہ دور میں بورڈ نے مہنگی ترین تقرریاں کی۔ سلیم علی کی اپیل پر سماعت، پی سی بی نے آزاد ایڈجوکیٹر کو جواب جمع کرا دیا، اپیل پر مزید سماعت 12 اکتوبر تک ملتوی، سابق کپتان کیس میں جیت کے لیے پر امید۔ صدر پی ایچ ایف کی چیف ایگزیکٹو افسر پی آئی اے سے ملاقات، قومی کھیل کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال، پی ایچ ایف اور پی آئی اے کامل کا کام کرنے پر اتفاق۔ اور انٹرنیشنل اولمپک ڈے کے حوالے سے کھیلوں کے آرٹ کی نمائش، کھیلوں کے آرٹ کے نمونے رکھے گئے، 3 مختلف کیٹیگریز کے پینٹنگ مقابلے، بچوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت۔